اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا محبت بھرا السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی مزے کی ہے۔ آپ دیکھیے، ہم لوگ بہت ہی اچھے کنٹری میں جا رہے ہیں کہ جہاں بس اللہ تعالیٰ بس اس کنٹری کو سلامت رکھے۔ بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے اور اس کی سرزمین بہت اچھی ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کنٹری میں ہمیشہ امن و سلامتی رکھے، وہاں کے حکمرانوں کو ہدایت دے، وہاں کے ججوں کو ہدایت دے، سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم لوگ اب آپ دیکھیے گا کہ ہم کون سے کنٹری میں جا رہے ہیں۔ بوسٹن سے ہماری فلائٹ ہے اور ہم لوگ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسی سرزمین کے جو کہ بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ ابھی تو ہم لوگ یو ایس اے میں ہی ہیں اور ہم لوگ جو ہے یہ بوسٹن سے ہماری فلائٹ ہے۔ بہت ہی اچانک ہم لوگوں کی یہ فلائٹ ہم لوگوں نے یہ کروائی، اور ہمارا پاکستان جانے کا جو ہے بہت ہی اچانک پروگرام ہوا، اور بہت خوش ہیں ہم لوگ کیونکہ اپنے وطن میں جا رہے ہیں، اور اپنے وطن کی مٹی کو ہمارا ڈھیر سارا سلام، اور آپ سب کو بھی بہت السلام علیکم۔ اور ہم لوگ پاکستان کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ تو دوستو، ابھی تو ہم لوگ سامان کی بکنگ کر رہے ہیں۔ امریکہ میں بوسٹن سے ہم لوگ روانہ ہوئے ہیں۔ یہ کافی بڑی ویڈیو ہوگی، تو کافی پارٹس میں ہوگی۔ تو ابھی تو ہم لوگ امریکہ میں ہی ہیں، اور امریکہ میں ہم اپنے سامان کی بکنگ کر رہے ہیں اور ٹکٹ وغیرہ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ جہاز کی طرف جائیں گے۔ دوستوں، سفر تو جاری رہے گا، تو تھوڑی سی ہم لوگ گپ شپ کر لیں۔ حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ تو دوستو، تکبر تو جو ہے، یہ اس تکبر کی وجہ سے ہی شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا تھا اور ملعون قرار دیا تھا۔ یہ تکبر ہی ہے کہ جو انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو ہم لوگوں میں تھوڑا بہت بھی کوئی غرور آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ فوراً ہی نیچے کی طرف دیکھیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک میں مثال دیتی ہوں کہ ایک صاحب نے بہت بڑا، بہت عالی شان پلازا بنایا، تو وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کے تو اس پلازا کو دیکھ رہا تھا اور بڑا خوش ہو رہا تھا۔ تو اچانک اسے فیل ہوا کہ جیسے اس کی باڈی کے اندر ایک تکبر کی لہر آئی ہے۔ تو اس شخص کو بہت ہی اس چیز پر دکھ ہوا، اور اس نے بہت استغفار کی، اور اس کے بعد وہ ایک مسجد کے باہر جتنے جوتے تھے اسے جا کے صاف کیے۔ تو اگر چھوٹے کام کیے جائیں تو چھوٹے کاموں سے بھی تکبر کا خاتمہ انسان کے اندر ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے پاس آ گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر کے واپس چلا گیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے آ کر سلام کرے، تو اس کو اجازت دی گئی۔ سبحان اللہ۔
یہ ہم لوگ اب ایئرپورٹ کے اندر کی طرف جا رہے ہیں، اور اب یہ دیکھیں کہ جی بیلٹیں اتروا کے اور چیزیں، مطلب یہ کہ ہماری ساری چیکنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہم دوبارہ اپنا سامان جو ہے وہ ترتیب دیں گے، اپنے جوتے شوتے پہنیں گے، تو پھر اس کے بعد ہم لوگ جہاز کی طرف چل پڑیں گے۔ بورڈنگ تو ہو چکی ہے ہماری، تو بس سفر بہت لمبا ہے، تقریباً 17 گھنٹے کا یہ سفر ہے۔ اس کے بعد ہمارا دبئی میں ہے، بوسٹن سے ہماری فلائٹ جو ہے دبئی کی طرف جائے گی، اور دبئی سے ہم لوگ جو ہیں پھر پاکستان جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں آپ کہ اس کا ایئرپورٹ بھی بہت اچھا ہے۔ خیر دکانیں دیکھنے کا بس شوق ہوتا ہے کہ چلیے دیکھیں، ذرا رونق ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اس وقت شاپنگ کا تو بالکل موڈ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی سامان جو ہے وہ اتنا زیادہ تو الاؤ نہیں ہوتا کہ ہم لے کر جائیں۔ اس دفعہ تو ہم لوگوں نے کسی کے لیے گفٹ بھی نہیں دیے، اس لیے کہ ہم لوگ بہت ہی اچانک ہماری فلائٹ ہوئی، تو بس اپنی ہی 4 چیزیں رکھی ہیں تو بھاگے ہیں، آئے ہیں پاکستان کی طرف۔ تو دوستو، صدقے کی فضیلت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیا کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے بولنے سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور سوچ سمجھ کر بولیں۔ اور دوستو، ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا کہ وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت میں نہیں دیتا کہ جب تو گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ بس اب ہم بیٹھے ہیں، جہاز کا ویٹ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ایمریٹ کا یہ جہاز ہے، اسی میں ہم نے سفر کرنا ہے۔ کھڑکی میں سے میں دکھا رہی ہوں آپ کو۔ تو ابھی ہماری مطلب یہ بورڈنگ تو نہیں ہوئی، تو جہاز کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، مگر ہم بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ تو دوستو، جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جو تیرے نصیب میں نہیں وہ تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ تیرے 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک بہت بے نیاز اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور دوستو، ایک چینی فلسفی کا کہنا ہے کہ جب کوئی فرد ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جا رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ رستے میں جو بڑا چھوٹا ملے اس سے جھک کر ملتا جائے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ اوپر جا کر پیر پھسلا اور کلابازیاں کھاتے ہوئے واپس آنا پڑا تو راستے میں یہی لوگ ملیں گے۔ ماشاءاللہ، ہمیشہ جو ہے اگر آپ ترقی کر رہے ہیں، بہت اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے رہا ہے، تو آپ لوگ تکبر نہیں کریں، اور ہر انسان سے اخلاق کے ساتھ ملتے ہوئے تو اپنے سفر پر رواں دواں رہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایئر ہوسٹس وغیرہ ہیں، اور بس اب عملہ بھی آ گیا ہے، وہ بھی جا رہا ہے اندر جہاز کی طرف۔ اور دوستو، اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھیں کہ ہم لوگ نے پاکستان جاتے تک جتنی ویڈیوز بنائی ہیں سب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔
تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔